الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود برحق ہے، ہر شے اس کی عبد ہے۔ اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں مشہور نام ہے احمد، اور اس کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے۔ قیامت کے دن ہمارے آقا کریم جو جھنڈا اٹھائیں گے اس کا نام ہے لواء الحمد، حمد والا جھنڈا۔ اور حدیث پاک ہے الحمدللہ تملأ المیزان، جس نے دنیا میں اللہ کی حمد کی ہے، قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اسے حضور کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے کھڑا ہونا نصیب ہو جائے گا۔ اس نیت سے ایک دفعہ الحمدللہ پڑھ دیں کہ اللہ ہمیں حضور کے جھنڈے کا سایہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہمارے آقا کریم صاحب لواء الحمد ہیں، اور آپ کے ناموں میں ایک مشہور نام احمد ہے، اور یہ امت اللہ کی حمد کرنے والی امت ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، میرے آقا کریم نے فرمایا دو کلمے ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بڑے وزنی ہیں، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑے پسندیدہ ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو اللہ کی معرفت کا باعث بنے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وجود مصطفیٰ، بارگاہ مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ جو حضور پہ درود پڑھتا ہے میرے آقا کریم اس کی طرف خوش ہو کے نگاہ فرماتے ہیں، اور حضور کی نگاہ کا اثر کیا ہے، فیض کیا ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں۔ جو درود شریف پڑھتا ہے اگر اس کے دل میں تاریکی ہو، اندھیرا ہو، درود شریف کی برکت سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، درود شریف کی برکت سے اخلاق سنور جاتے ہیں۔ اگر وہ گمراہی میں پڑا ہوا ہو
تو درود شریف کی برکت سے اسے جنت کا راستہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل درود میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ احباب کے سامنے سیرت نبوی کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوں۔ اس مہینے میں جہاں جلیل القدر اولیاء کرام کے وصال ہوئے ہیں، وہیں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ کا وصال اس مہینے میں ہوا، اور بعض کے نزدیک آپ کا وصال ربیع الاول شریف میں ہوا، لیکن ربیع الاول شریف میں بھی آپ کے چونکہ ذکر کو اس حوالے سے موضوع بنا کے بالعموم نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں ان دنوں میں میلاد شریف کے موضوعات ہوتے ہیں، تو اس لیے آج آپ کے سامنے سیرت نبوی کا ایک پہلو بیان کر رہا ہوں۔ غزوہ بنی مستلق میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح حضور کے نکاح میں آئی ہیں، اور ام المومنین کی سیرت کیا ہے، شان کیا ہے، اور آج کی عورتوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے، نمونہ کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کے جو مقدس کلمات تلاوت کیے ہیں، ان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو دیا ہے شان والا دیا ہے۔ ازواج مطہرات چنی ہوئی خواتین ہیں، انہیں اللہ نے منتخب فرمایا ہے اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے۔ حضور پاک ہیں، تو جو ازواج آپ کے عقد میں آئی ہیں، جنہیں حضور نے اپنے حرم میں شامل کیا ہے، وہ بھی پاک کردار کی مالک ہیں، وہ بھی اعلیٰ سیرت کی مالک۔ دور جاہلیت میں بھی حضرت برہ، جن کا نام بعد میں جویریہ رکھا گیا ہے، یہ سوائے اپنے محرم کے کسی کو چہرہ نہیں دکھاتی تھی، یعنی باپ ہے یا بھائی ہے، اس کے سامنے تو آپ چادر کے بغیر بھی باپ یا بھائی کے سامنے بیٹھ جاتی تھیں، لیکن غیر محرموں کے سامنے دور جاہلیت میں بھی حضرت جویریہ پردہ کرتی تھیں۔ بنو مستلق مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک قبیلہ آباد تھا، اس کا سردار حارث بن ابی درار۔ مدینہ منورہ میں خبر پہنچی کہ حارث بن ابی درار مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی کو بھیجا، انہوں نے بھی آ کر یہی خبر دی کہ حارث بن ابی درار مدینہ منورہ پر حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے، جنگجو اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم تیاری کرو، اس سے پہلے کہ حارث بن ابی درار مدینہ منورہ پر آ کے حملہ کرے، ہم آگے بڑھ کے اس کو روکتے ہیں، ہم آگے بڑھ کے اس کے علاقے میں ہی اس کو روکتے ہیں۔ اور اس سے مسلمانوں کی طاقت کا اظہار تھا کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ ادھر حارث بن ابی درار کو پتہ چلا اور مسلمانوں کی طاقت کا اس کو اندازہ ہوا، تو وہ قبیلے سے بھاگ گیا، لیکن چند لوگ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کے لیے میدان میں نکلے۔ 11 کفار مارے گئے، قتل ہوئے، ایک صحابی شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔
600 قیدی اس جنگ میں مسلمانوں کی قید میں آئے. 100 کے قریب خاندان تھے جو گرفتار ہوئے. مال غنیمت کے علاوہ تقریباً 600 افراد قیدی تھے. ان میں قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی درار کی بیٹی جناب برہ بھی شامل تھی. اس وقت آپ کا نام برہ تھا. جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا ہے اور قیدی اس دور میں چونکہ مختلف صحابہ میں مجاہدین میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، تو جناب برہ ایک انصاری صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس، ان کے حصے میں آئیں. وہ چاہتے تو چونکہ اس دور میں انسانوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، انہیں بیچ بھی سکتے تھے، چاہتے تو اپنی نوکرانی بنا کے بھی رکھ سکتے تھے. لیکن جناب ثابت بن قیس نے کہا کہ میں آپ سے مکاتبت کرتا ہوں، اور مکاتبت یہ ہے کہ آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، آپ آزاد ہیں. تو جناب برہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 9 اوقیہ سونا دے دیتی ہوں، 9 اوقیہ، اور پھر میں آزاد ہوں. حارث بن ابی درار کو پتہ چلا کہ میری بیٹی گرفتار ہو گئی ہے. تو حارث بن ابی درار جو پہلے تو قبیلے سے بھاگ گیا تھا، وہ قیدیوں میں بھی شامل نہیں تھا، اب وہ اپنا سامان اور اونٹ لے کے مدینہ منورہ آیا تاکہ فدیہ دے کے اپنی بیٹی کو آزاد کروا لے. راستے میں آتے ہوئے اس نے اپنے اونٹوں پر نظر دوڑائی. 2 اونٹ بڑے قیمتی تھے. وہ 2 اونٹ اس نے ایک وادی میں چھپا دیے، انہیں مدینہ منورہ نہیں لے کے آیا، وہ کسی کے پاس چھوڑ دیے. باقی اونٹ لے کے مدینہ منورہ پہنچا. جس لمحے وہ حضور کے دروازے پہ پہنچا ہے، اسی لمحے جناب برہ بھی حضور کے دروازے پہ آئی ہیں کہ 9 اوقیہ سونا میری کتابت ہے، زر کتابت ہے، تو اگر آپ میری مدد فرمائیں تو میں آزاد ہو جاؤں گی. اسی دوران حارث بن ابی درار بھی آ گئے. حارث بن ابی درار نے آ کے کہا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، میری بیٹی قیدی نہیں رہ سکتی، آپ یہ اونٹ میں لایا ہوں قبول فرمائیں اور میری بیٹی کو آزاد کر دیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ جو تو نے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو 2 اونٹ تو فلاں وادی میں چھپا کے آیا ہے میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں. یہ شان نبوت کا اظہار تھا کہ حضور کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہیں. یہ مال و دولت تقسیم کرنے والے ہیں، یہ مال و دولت کی خواہش رکھنے والے نہیں ہیں. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. فرمایا جو اونٹ تو نے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو 2 اونٹ فلاں وادی میں تو چھپا کے آیا ہے میں انہیں بھی دیکھ رہا ہوں. حارث بن ابی درار کے دل پہ لگا ہوا کفر کا تالا ٹوٹ گیا. حارث بن درار حضور کے قدموں پہ گرا اور کہنے لگا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ان اونٹوں کی خبر کیسے پہنچ گئی ہے؟ فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا ہے، میرا رب علیم ہے، خبیر ہے. حارث بن ابی درار نے کہا میں مانتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی. اسلام قبول کر لیا. آپ نے فرمایا تمہاری بیٹی کا معاملہ ہم اسی پر چھوڑتے ہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ واپس جانا چاہے تو جا سکتی ہے، اور اگر یہ مدینہ منورہ میں رہنا چاہے تو تم اسے نہیں روکو گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. حارث بن ابی درار نے جناب برہ سے کہا کہ میرے ساتھ واپس قبیلے میں چلو. جناب برہ نے کہا اتنا اعلیٰ اخلاق تم نے اللہ کے نبی کا دیکھا ہے، اب بھی ان سے جدا ہونے کی بات کرتے ہو، اب بھی ان سے دور ہونے کی بات کرتے ہو. میرے آقا کریم نے
جناب برہ کو اپنے نکاح میں قبول فرمایا ہے۔ اور بعض سیرت نگاروں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حارث بن ابی درار جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو اس نے جناب ثابت بن قیس انصاری کو فدیہ دے کر جناب برہ کو آزاد کروایا۔ اس کے بعد حضور نے انہیں دعوت نکاح دی ہے، ان کے والد کو نکاح بھیجا ہے، رشتہ بھیجا ہے، تو حارث بن ابی درار نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضور سے طے فرمایا ہے۔ نکاح ہو گیا، جناب برہ حضور کے نکاح میں آئیں۔ باقی کتنے قیدی تھے جو مسلمانوں کے پاس تھے؟ اب ذرا صحابہ کی عقیدت دیکھیں۔ صحابہ ایک دوسرے سے کہنے لگے قبیلہ بنو مستلق کی بیٹی حضور کے نکاح میں آ گئی ہے، اس قبیلے کے لوگوں کو ہم قیدی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو حضور کے سسرالی ہو گئے۔ کسی ایک صحابی نے بھی قیدی پاس نہیں رکھے، سب نے قیدی آزاد فرما دی۔ کہا یہ تو حضور کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، اب ہم انہیں قیدی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اے صحابہ، تمہاری محبت رسول پر ہزاروں سلام۔ اے صحابہ، تم نے نسبتوں کا احترام کیا، تمہاری اس محبت کو ہزاروں سلام۔ صحابہ نے کہا اب ہم انہیں قیدی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ قبیلہ بنو مستلق کی ایک بیٹی تو حضور کے نکاح میں آ گئی۔ میرے آقا کریم نے ان کا نام جویریہ پسند فرمایا۔ یہ جاریہ سے ہے، اور جاریہ کا معنی بیٹی ہے، اس سے تصغیر ہے، چھوٹی لڑکی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کسی عورت کو اپنے خاندان کے لیے اتنا بابرکت نہیں میں نے دیکھا جتنا جناب جویریہ کو دیکھا ہے، کہ جب یہ حضور کے نکاح میں آئی ہیں پورا قبیلہ ہی آزاد ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی خوشی سے سارے قبیلے کو ہی آزاد کر دیا۔ پتہ چلتا ہے صحابہ کرام حضور کی نسبت کا ادب کرنے والے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو صرف اس وجہ سے قبیلہ بنو مستلق کے قیدیوں کو آزاد کر رہے ہیں کہ یہ قیدی حضور کے سسرالی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، سسرالی خاندان سے۔ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ حضور کے سسرالی خاندان کے افراد ہماری قید میں ہوں۔ جو سسرالی خاندان کا اتنا لحاظ کر رہے ہیں وہ خود حضور کی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہوں، وہ حضور کی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہوں گے اور کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت کے سچے محب ہیں۔ بعض سیرت نگاروں کے نزدیک 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت ابن اسحاق ان کے نزدیک 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ میرے آقا کریم کے علم کو دیکھ کر حارث بن ابی درار نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ آج بھی اگر ہم حضور کے علم کو دنیا کے سامنے رکھیں کہ آؤ دیکھو ہمارے آقا کریم کی شان علم کیا ہے، تو آج کے کافر بھی حضور کا کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ حضور کے معجزات ہیں، برحق ہیں، حضور کا حسن و جمال ہے، برحق ہے اور بے مثال ہے۔ حضور کی شانوں کے مختلف پہلو ہیں، ان میں ایک پہلو حضور کی شان علم ہے۔ ہر پہلو میں حضور بے مثال ہے، اور ہر پہلو کافروں کے لیے دعوت اسلام ہے۔ میرے آقا کریم کے وجود میں اللہ نے اتنی گہرائیاں رکھی ہیں، حضور کے وجود میں اللہ نے اتنی شانیں رکھی ہیں اور اتنے پہلو رکھے ہیں کہ کسی پہلو پر بھی غور کریں گے دل حضور کی بارگاہ میں جھک جائے گا۔ لیکن ہم حضور کی ذات میں جو گہرائیاں ہیں ان کو نہیں سمجھ سکتے، ہمارا علم تھوڑا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ ماشاءاللہ کم و بیش 1.25 لاکھ۔ 1-2 احباب نے جواب دیا، کم و بیش 1.25 لاکھ۔
اور انبیاء کی تعداد کتنی ہے جی؟ کم و بیش 1.25 لاکھ. حقیقی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے. کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ. تمام انبیاء کے اندر جو صفتیں تھیں، جو کمالات تھے، وہ سارے حضور کے سینہ پاک میں جمع ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری. پہلے نبیوں میں جتنی شانیں ہیں، صفات ہیں، وہ ساری حضور کے سینے میں جمع ہیں. وہ ایک سینہ کیسے کمال والا ہے، کیسی وسعتوں والا ہے. اس ایک ذات میں اللہ نے کیسی گہرائیاں اور جاذبیت رکھی ہے کہ تمام نبیوں کے کمالات اور صفات حضور کے سینے میں موجود ہیں. انبیاء کتنے اور صحابہ کتنے؟ علماء فرماتے ہیں میرے آقا کریم نے ہر صحابی کو کسی نہ کسی نبی کا فیض پہنچا دیا ہے. حضور کے سینہ پاک سے ہر صحابی کو فیض ملا. ہر صحابی، چونکہ حضور کے سینے میں تو پہلے تمام صحابہ کا فیض موجود تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان نبیوں کو جو فیض ملا تھا وہ بھی حضور ہی کا فیض تھا. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو ہر صحابی حضور کے فیض کا مظہر ہے. ہر صحابی کسی ایک نبی کی خاص صفت کا مظہر ہے جو حضور کے ذریعے سے اسے ملی، جو حضور کے ذریعے سے اس تک پہنچی. اس لیے ہر صحابی ادب کے لائق، ہر صحابی کا ادب واجب. اور قرآن پاک میں ہے کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے تمام صحابہ کو جنت کا وعدہ فرمایا ہے. امہات المومنین جنہیں حضور کا انتہائی قرب ملا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضور کی شان علم کفار کے لیے دعوت اسلام ہے، حضور کی ذات کی گہرائیاں آج کے دور میں دعوت اسلام کا ذریعہ ہیں. اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، اگر ان کی سیرت، ان کا کردار بیان کیا جائے تو یہ بھی اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ ہے. ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کریم تشریف لے گئے. چاشت کے وقت دوبارہ تشریف لائے تو دیکھا حضرت جویریہ مصلی پہ بیٹھی ہیں اور تسبیحات پڑھ رہی ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا جویریہ کیا تم اشراق سے چاشت تک اسی مصلی پر بیٹھی ہوئی ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں اشراق سے چاشت تک جس حالت میں آپ اشراق میں بیٹھی ہوئی تھیں چاشت تک اسی حالت میں بیٹھ کے اپنے رب کا ذکر کر رہی ہیں. ازواج مطہرات نے حضور سے جو فیض اخذ کیا ہے، علم بھی ملا ہے حضور کی بارگاہ سے. حضور علم کا شہر ہے. وہ اس ماحول میں رہتی تھیں جس ماحول میں قرآن نازل ہوتا ہے. حضور اخلاق حسنہ کا مظہر ہے. ہر صحابیہ اور ہر ازواج مطہرات میں سے ہماری روحانی ماں اخلاق حسنہ کا مظہر ہے، اور شوق عبادت حضور کی بارگاہ سے انہیں ملا ہے. لمبے لمبے سجدے امہات المومنین کی سیرت. آج ہم لمبے لمبے سجدے بھول گئے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا لمبے لمبے سجدے کیا کرتی تھی. مصلی پہ بیٹھتی تو کئی کئی گھنٹے مسلسل ایک ہی حالت میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال پاک ہوا، اس کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر حجرہ عائشہ صدیقہ میں حاضر ہوتی اور طویل وقت حضور کے روضہ پاک کے پاس بیٹھ کے ذکر کرتی رہتی. ازواج مطہرات حضور کے روضہ پاک پہ حاضری دیتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کا ذکر تو اکثر آپ لوگ سنتے ہیں کہ وہ حضور کے روضہ پاک پہ حاضری دیتی تھیں. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر بھی حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور کے روضے پہ آتی اور طویل وقت حضور کے روضہ پاک پہ بیٹھی رہتی. آپ کا تمام ازواج مطہرات کا ایک مشاعرہ مقرر تھا جو ماہانہ ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا، لیکن امہات المومنین کی سیرت کا یہ پہلو بھی قابل رشک اور قابل تقلید ہے کہ جو ان کی خدمت میں وظائف پیش کیے جاتے، تحائف پیش کیے جاتے، امہات المومنین غرباء میں بانٹ دیتی تھی، مساکین میں بانٹ دیتی تھی. انہوں نے دنیا جمع نہیں کی بلکہ انہوں نے غرباء میں مال تقسیم فرما دیا. ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا 50 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. قبیلہ بنو مستلق نے آپ کی وجہ سے جب آپ حضور کے رشتہ ازدواج میں آئی ہیں اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب ان سے سالانہ زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی. چونکہ اسلام کا جو نظام ہے اس میں زکوٰۃ وصول کرنا اور مستحقین تک پہنچانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. زکوٰۃ وصول کرنا اور مستحقین تک پہنچانا یہ حکومت کی ذمہ داری. ہمارے ہاں اگر امراء سے جو ان کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ صحیح طریقے سے وصول کر لی جائے اور غرباء تک صحیح طریقے سے پہنچا دی جائے تو اس سے ہی غربت ختم ہو سکتی. نماز قائم کروانا اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا قرآن پاک کی روشنی میں یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس قبیلے کے قریب پہنچے اور اہل قبیلہ کو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی آ رہے ہیں، تو قبیلے کے لوگ نکلے استقبال کے لیے اور ہتھیار لگائے ہوئے استقبال کے لیے نکلے. ولید بن عقبہ نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا یہ تو لڑائی کے لیے نکلے، میں ان سے زکوٰۃ وصول کرنے آیا ہوں، یہ لڑائی کے لیے نکل آئے. ولید بن عقبہ نے سواری موڑی، قبیلے تک نہیں پہنچے، وہیں سے سواری موڑی، جو اپنے ساتھ غلام تھے انہیں لیا واپس مدینہ منورہ اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو لڑائی کے لیے نکل آئے، وہ لوگ تو جنگ کے لیے نکل آئے، جب انہیں پتا چلا کہ میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آیا ہوں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو تمہارے استقبال کے لیے نکلے تھے. لیکن صحابی کو کیا ہوا ہے؟ غلط فہمی. انہوں نے اندازہ لگایا ہے اور اس میں انہیں غلط فہمی ہوئی ہے. قرآن پاک نے اس لیے ہمیں ایک اصول دیا ہے سورہ حجرات میں کہ جب تک تحقیق نہ کر لو فیصلہ نہ سناؤ. جب تک تحقیق، انہوں نے دیکھا، اندازہ لگایا، سواری واپس موڑ لی. اب وہ مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو قبیلہ بنو مستلق کے کچھ افراد بھی مدینہ منورہ آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ان کے استقبال کے لیے نکلے تھے اور ہم نے تو اپنے مال اکٹھے کر لیے تھے جو زکوٰۃ پیش کر دی ہیں. لیکن صحابی نے یہ سمجھا ہے کہ شاید ہم لڑائی کے لیے نکلے. تو قرآن پاک نے ہمیں سورہ حجرات میں ایک اصول دیا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو پہلے کیا کر لو؟ تحقیق کر لو. بغیر تحقیق کے محض گمان پر فیصلہ نہ کرو، محض گمان پہ فیصلہ نہ کرو.
اور اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس پر بھی یقین نہ کرو، فاسق کی خبر پر یقین نہ کرو، کہیں تم جہالت میں وہ قدم نہ اٹھا بیٹھو کہ بعد میں تمہیں اس پر شرمندگی ہو، بعد میں تمہیں ندامت ہو۔ فاسق کی خبر پر یقین کر کے تم وہ قدم اٹھا بیٹھو جس کی وجہ سے تمہیں بعد میں ندامت ہو۔ تو پہلے ہمیں حکم دیا کہ تحقیق کر لو۔ آج ہمیں اس پہلو پر غور کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اور ہم اس پر عدم توجہ کی وجہ سے بہت ساری خرابیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ معاشرہ ابتری کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فیس بک پہ افواہیں اڑائی جاتی ہیں۔ تو جو خبر آپ فیس بک پہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے اس کی تحقیق بھی کی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے میڈیا والے سارے صحافی ایسے ہیں، اچھے صحافی بھی ہیں، لیکن ایسے صحافی بھی ہیں جن کا کام ہی جلتی پہ تیل ڈالنا ہے۔ ایسے صحافی بھی ہیں جنہوں نے صحافت کو بطور پیشہ اپنایا، جسے زرد صحافت کہتے ہیں۔ وہ افواہ اڑاتے ہیں، آپ افواہ کو پھیلانے والے بن جاتے ہیں، اور پھر معاشرے میں ابتری پھیل جاتی۔ قرآن پاک نے ہمیں ایک اصول دیا ہے، جب تک تحقیق نہ کر لو بات آگے نہ پہنچاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں تم وہ قدم اٹھا بیٹھو جس کی وجہ سے بعد میں شرمندگی ہو، بعد میں ندامت ہو۔ آج اس دور میں سوشل میڈیا نے جہاں اور بہت ساری خرابیاں معاشرے میں پیدا کر دی ہیں، وہیں یہ خرابی بھی پیدا ہو گئی ہے کہ جو بات سوشل میڈیا کرے گا اس بات پہ ہم یقین کر لیں گے، اور بغیر تحقیق کے اس پر یقین کر لیں گے۔ ذرا دل تھام کے مجھے جواب دیں، اگر سوشل میڈیا پر آپ اسی طرح ایمان لے آئے جیسے آپ ایمان، بعض لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جو وہ کہتا ہے یہ بغیر تحقیق کے مان لیتے ہیں، تو کیا اس طرح دجال کا پھیلنا یا مقبول ہونا آسان نہیں ہو گیا؟ کیا دجالیت اس طرح ہمارے اندر آسانی سے نہیں اتر سکتی؟ دجال کے لیے تو راستہ آسان ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت بھی سوشل میڈیا پہ ایمان لا چکی۔ جو کچھ یہاں بیان ہوگا، جو کوئی یہاں خبر چلے گی، وہ اس کو مان لیں گے اور خود تحقیق نہیں کریں گے۔ اس طرح تو دجال کے لیے اپنے آپ کو منوانا آسان ہو گیا۔ خدا را اپنی اولادوں کو سمجھائیں، اپنی اولادوں کو دوزخ کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اطمینان کے ساتھ اپنی اولادوں کو دوزخ کی طرف جاتا ہوا دیکھ کے بھی ہم مطمئن ہیں۔ معاشرے میں اس قدر انفیئر مینز پھیل گئے، بد اخلاقیاں پھیل گئی ہیں، جادو عام ہو گیا، بے انصافی عام ہو گئی، تعلیم بزنس بن گئی۔ تعلیم، استاد کبھی بڑی شان رکھتا تھا، لیکن آج استاد صرف فیس لیتا ہے اور اپنے اس منصب کو بھول چکا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اسلام نے استاد کو فضیلت دی ہے، لیکن اس کا ساتھ مرتبہ بھی بیان کی ہے، اس کا ساتھ منصب اور اس کے فرائض بھی بیان کی ہیں۔ والدین کی بڑی شان ہے، اکثر آپ والدین کی فضیلت سنتے ہیں، پر یاد رکھیں اسلام نے جس کو فضیلت دی ہے اس کے فرائض بھی اس فضیلت کے اعتبار سے مقرر کیے ہیں۔ جس کی جتنی زیادہ فضیلت ہے اتنے زیادہ فضائل۔ یہ فضائل اور فضیلت کا آپس میں بڑا تعلق ہے، فرائض اور فضیلت کا۔ استاد کی فضیلت ہے، مقام ہے، احترام ہے، تو ساتھ استاد کا فرض بھی ہے۔ اگر استاد اپنا فرض ادا نہیں کر رہا تو پھر اپنے منصب سے ناانصافی کر رہے۔ والدین کی فضیلت بڑی ہے، لیکن والدین کے فرائض بھی۔ اگر والدین اپنے ان فرائض کو ادا نہیں کرتے تو وہ اپنے فرض کے ساتھ ناانصافی کر رہے۔ قیامت کا دن اللہ کریم نے انصاف کا دن مقرر کیا۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لاہور تشریف لائے تو یہاں کفر و شرک کا عروج تھا، لیکن کون سی چیز تھی جس نے اسلام کو پھیلایا؟ یہی فکر آخرت، یہی لوگوں کے دلوں میں اخلاق حسنہ کی محبت پیدا کرنا اور اپنے اچھے اخلاق دکھانا اور اپنے فرض کو ادا کرنا۔ اس وقت بھی معاشرے میں جادو عام تھا اور لوگ چاہتے تھے شارٹ کٹ کے ذریعے منزل تک پہنچ جائیں۔ ایک عورت دودھ لے کے جا رہی ہے تو داتا صاحب نے کہا کہ فقیر کے ہاتھوں دودھ بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے فلاں جادوگر کو یہ دودھ پہنچانا ہے، اگر میں نے اس کو دودھ نہ پہنچایا تو وہ میری بھینسوں پر جادو کرے گا اور ان کے تھنوں سے دودھ نہیں بلکہ خون نکلے گا۔ تو داتا صاحب مسکرائے، فرمایا آج دودھ اس فقیر کے ڈیرے پہ بیچ جاؤ، دے جاؤ، کل تمہاری بھینسیں پہلے سے زیادہ دودھ دیں گی۔ عورت نے اللہ والے پہ اعتبار کیا ہے، جادو سے منہ پھیرا ہے، جادوگر کو چھوڑا ہے، دودھ داتا صاحب کو دے کے چلی گئی ہے، کل اس کی بھینسیں پہلے سے زیادہ دودھ دے رہی۔ اس نے دوسرے گوالوں کو بتایا ہے، سب اپنا دودھ اب داتا صاحب کے ڈیرے پہ دے کے جا رہے ہیں کہ یہاں دودھ دیں گے تو برکت ہوگی۔ جادوگروں سے انہوں نے منہ پھیر لیا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جادو سے منہ پھیرا، جادوگروں کو چھوڑا، اللہ والے کے دروازے پہ آئے، برکت مل گئی۔ کیا ہوا؟ اور ایسا ان کا یقین تھا، 10 صدیاں گزر گئیں، دودھ آج بھی چڑھایا جا رہا ہے۔ دودھ کی سبیل آج بھی داتا صاحب کے آستانے پہ زائرین کے لیے لگائی جاتی ہے۔ جادوگروں سے منہ پھیرا، اللہ والے کے دروازے پہ آ گئے، اور اللہ والے کا کام کیا ہے؟ بندوں کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑنا۔ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ خانقاہ کا مطلب کیا ہے؟ درسگاہ کا مطلب کیا ہے؟ بندوں کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑنا۔ یہ مقصد ہے مسجد کا، مدرسے کا، خانقاہ کا۔ اس لیے مسجدیں، مدرسے اور خانقاہیں بنائی جاتی ہیں، بندوں کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑا جائے۔ داتا صاحب لاہور میں آئے، بندوں کا تعلق رب سے ٹوٹا ہوا تھا، آپ نے بندوں کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑا ہے۔ جادوگروں کی بڑی شہرت تھی اور وہ دنیا کما رہے تھے اپنے جادو کے زور پر۔ اور جادو کی ایک حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ جادو علم نہیں، جادو علم ہے، ایک دائرے میں جادو اثر بھی کرتا ہے، لیکن جادو شیطانی علم ہے۔ اور بعض جادو ایسے ہیں کہ ان پہ پڑھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور اکثر جادوگروں کا اخیر جو ہے وہ ماڑا ہوتا ہے، کفر پہ مرتے ہیں، مرتے دم کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے خود بھی جادوگروں سے بچیں اور یہ یقین اللہ کی ذات پہ پختہ کریں کہ ہر امر کا فیصلہ کرنے والا میرا رب ہے۔ اس دور کا بہت بڑا جادو تھا رائے راجو، وہ داتا صاحب کے پاس آیا، جب اس کو پتا چلا نا لوگ جادوگروں سے ہٹ رہے ہیں اور اللہ والے کے ڈیرے پہ جا رہے ہیں، تو داتا صاحب کے پاس آ کے مختلف طریقوں سے آپ کو چیلنج کرتا رہا، اللہ والے نظر انداز کرتے رہے۔ داتا صاحب نے توجہ نہیں فرمائی، اس نے کہا میرے مقابلے میں آئیں، دے میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے کچھ منتر پڑھے، اپنے جسم کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگا۔ داتا صاحب مسکرائے، فرمایا یہ کام تو میرے جوتے بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے جوڑوں کی طرف نے کی، آپ کے جوتے ہوا میں اڑنے لگ گئے اور رائے راجو سر پہ برسنے لگے، وہ نیچے گرا۔ پھر اس نے قریب جھاڑیاں تھیں، درخت تھا، اس کی طرف پھونک ماری، آگ لگ گئی۔ داتا صاحب نے فرمایا مردوں والے کام کرو، مردوں والے کام کرو۔ داتا صاحب نے صرف نگاہ فرمائی ہے، لگی ہوئی آگ بجھ گئی۔ رائے راجو سمجھ گیا میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ جادو ہے، یہ جو کر رہے ہیں جادو نہیں، یہ نظر ولایت ہے۔ آپ کے قدموں پہ گرا، اسلام قبول کیا۔
پھر خود بھی ساری زندگی داتا صاحب کی خدمت میں گزاری اور اس کی اولاد بھی داتا صاحب کی خدمت گزار رہی. اس کا مزار بھی بعض محققین کے نزدیک داتا صاحب کے مزار کے احاطے میں ہی ہے. شیخ ہندی اس کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے. اس دور میں جو حکمران تھے یہاں، انہیں پتہ چلا کہ اسلام پھیل رہا ہے، ہندو مذہب گھٹ رہا ہے، تو بادشاہ نے رات کے وقت اپنے سپاہی بھیجے. یہ بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، شوق عبادت میں ام المومنین کا شوق عبادت عرض کر رہا تھا. بادشاہ کے سپاہی آئے رات عشاء کے بعد کہ شور بھی نہ پڑے اور ہم اللہ والے کو بھی اٹھا کے شہر سے باہر. بادشاہ نے کہا تھا اللہ والے کا ڈیرا ختم کراؤ، لاہور سے ان کو نکالو. سپاہی آئے، دیکھا داتا صاحب مصلی پہ بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. رات کے آخری حصے میں داخل ہوئے، دیکھا اسی طرح مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سپاہی نے کہا یہ تو ساری رات اسی طرح عبادت کرتے رہیں گے، ہم نے صبح بادشاہ کو جواب بھی دینا ہے، تو چلو ایسا کرو ان کے خیمے کو آگ ہی لگا دو. کافر تھے، بادشاہ کا حکم پورا کرنا تھا. خیمے کو آگ لگائی، تھک گئے کوشش کر کر کے اس خیمے کو آگ نہیں لگا سکے، داتا صاحب کے ڈیرے کو آگ نہیں لگا سکے. اب داتا صاحب مصلی سے اٹھے اور باہر نکلتے ہوئے فرمایا بیٹا ہم آگ بجھانے کے لیے یہاں آئے ہیں. انہوں نے تلخ کلامی کی. انہوں نے کہا آج رات صبح سے پہلے پہلے آپ نے لاہور چھوڑنا ہے، باہر نکلنا ہے. داتا صاحب نے فرمایا اب تو قیامت تک یہ شہر میرے نام سے ہی مشہور رہے گا، داتا کی نگری. اور تم کہتے ہو صبح سے پہلے پہلے میں نے شہر کو چھوڑنا ہے. نہ آگ لگا سکے، نہ داتا صاحب کو وہاں سے نکال سکے. دوسرے دن بادشاہ کے محل میں آگ لگ گئی. بڑی کوشش کی، آگ نہیں بجھ رہی. وہ دوڑتا ہوا داتا صاحب کے پاس آیا. اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تو نے فقیر کی جھونپڑی کو آگ لگائی تھی، اس لیے تیرے گھر کو آگ لگی. اس نے آ کے داتا صاحب سے معافی مانگی. غلام دوڑتے ہوئے انہوں نے کہا گھر کی آگ بجھ گئی، پہلے بڑی کوشش کر رہے تھے، آگ نہیں بجھ رہی تھی. جب اس نے سنا کہ آگ بجھ گئی ہے، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. بھاٹی دروازہ مشہور تھا جس کے باہر داتا صاحب کا ڈیرا تھا. تو بعض آپ کے مریدین نے کہا کہ اس کو حجویری دروازہ کہا جائے. پورا لاہور ہی آپ کے نام سے مشہور ہے، داتا کی نگری. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت عبادت، شوق عبادت، ساری ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہتے. آپ نے لاہور میں ڈیرا لگایا تو پہلا کام یہ کیا ہے کہ مسجد بنوائی. جہاں بھی ہمارے صوفیاء گئے ہیں وہاں انہوں نے اپنے ڈیرے کے ساتھ پہلا کام یہ کیا ہے کہ مسجد بنوائی، بندوں کا تعلق رب سے جوڑا ہے. 20 صفر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال مبارک ہے اور آپ کا عرس پاک ہوتا ہے. ہماری گردنوں پہ آپ کا احسان ہے. ہمارے آباء و اجداد کو کلمہ پڑھانے والے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور فتنوں سے بچا کر اسلام کا پرچم بلند کرنے والے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ. کسی دوست نے سوال کیا ہے کہ حضرت شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پہلے ہے یا داتا صاحب کا؟ داتا صاحب کا زمانہ پہلے ہے. داتا صاحب کا وصال ہو چکا تھا، اس کے بعد حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا زمانہ پہلے ہے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تشریف لائے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا اگر مجھے سید علی حجویری کا زمانہ ملتا تو میں ان کی بیعت کر لیتا. اور یہ تو اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ سے حکم رسول ملا کہ اجمیر شریف جا کے ڈیرا لگاؤ،
تو آپ جس راستے سے آئے مدینہ منورہ سے بغداد گئے، 53 دن حضور غوث اعظم کے حجرے میں رہے۔ جب اس سے نکل کے بغداد شریف سے نکل کے منہ کیا ہے ہند کی طرف، تو حضور غوث اعظم الوداع کرنے کے لیے نکلے۔ فرمایا معین الدین جس راستے سے آپ اجمیر جا رہے ہیں، راستے میں ایک شہر آتا ہے لاہور، جب وہاں قدم رکھو تو احتیاط سے قدم رکھنا، وہاں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا، وہاں رسول اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پوچھا کون سا شیر؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا اس کا نام سید علی حجویری ہے۔ پھر یہاں آ کے خواجہ صاحب 40 دن حضور داتا پیا کے قدموں میں بیٹھے رہے۔ وہ حجرہ اعتکاف آج بھی موجود ہے، اور اٹھتے ہوئے زبان پہ کیا جاری ہے؟ گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنم۔ گنج بخش، دولتیں لٹانے والے، گنج کہتے ہیں دولت کو، گنج بخش دولت لٹانے والے، فیض عالم زمانے بھر کے لیے فیض کا مرکز داتا صاحب حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کوئی مسئلہ درپیش تھا سیال شریف کے علاقے میں، تو آپ سے کسی نے کہا گورنر کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، لاہور جا کے گورنر سے کیوں نہیں سفارش کراتے؟ فرمایا ٹھیک ہے لاہور چلے جاتے ہیں۔ لاہور آئے، داتا صاحب حاضری دی، واپس سیال شریف چلے گئے۔ تو جنہوں نے عرض کیا تھا کہ گورنر سے جا کے کہیں، انہوں نے پوچھا حضور گورنر سے ملاقات ہو گئی ہے؟ فرمایا ہاں، ہم اپنے گورنر کی خدمت میں درخواست دے آئے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار پاک پتن لاہور تشریف لاتے ہیں تو پیروں سے جوتے اتار دیتے ہیں، ننگے پیر داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں۔ آپ کے ارادت مند اور متعلقین پوچھتے ہیں کہ آپ ننگے پیر کیوں حاضری دے رہے ہیں؟ فرمایا یہاں میرے دادا پیر اعتکاف کیے رہے ہیں، یہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے چلا کاٹا ہے، تو مجھے یہاں جوتے پہن کے آتے ہوئے حیا آتی۔ آنکھ والے جانتے ہیں داتا گنج بخش کیسی ہستی، ہم اندھوں کو کیا پتا سید علی حجویری کس ہستی کا نام ہے۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل۔ کفر کے اندھیرے میں اسلام کے نور کو پھیلایا ہے تو مظہر نور خدا نے پھیلایا ہے۔ ناقصاں را پیر کامل، کوئی ناقص آئے تو آپ اس کو کامل بنا دیتے ہیں۔ کاملاں را رہنما، کوئی کامل آئے اس کو اگلی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی آپ کا وجود خیر و برکت ہی کا ذریعہ ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے ناقص ہو یا کامل ہو، خالی نہیں جاتا، جھولی بھر کے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ لے کے ہی جاتا ہے۔ یہاں خزانے لٹائے جا رہے ہیں، وہاں حاضری نہ دے سکیں تو یہاں سے ہی ایصال ثواب کریں۔ آج نماز جمعۃ المبارک کے بعد ہم اس ماہ میں جن ہستیوں کے وصال ہوئے ان کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلاف کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان ہستیوں کے وارث ہیں جن کی زندگیاں اللہ کی عبادت میں گزری اور لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق رب سے جوڑنے میں گزری، لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی شب و روز کے معمولات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے معمولات رب سے تعلق جوڑنے والے ہیں یا رب سے تعلق توڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ